بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج میں ریڈیو سن رہا تھا، اس میں لڑکیوں اور عورتوں کا پروگرام تھا۔ ایک لیڈی کاؤنسلر بھی اس میں آئی ہوئی تھیں، تو بہت دیر تک میں نے سنا، کافی دیر تک، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ حالانکہ جو لینگویج میں بول رہی تھیں وہ یہی تھی جو ہم بولتے اور سمجھتے ہیں، یعنی ان کی لینگویج پوری طرح سے میرے لیے انڈرسٹینڈیبل تھی، لیکن بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جیسے انہوں نے شروع کیا اس ایشو سے کہ انہوں نے شروع کیا کہ اینگزائٹی ریلیٹڈ پرابلم۔ تو ہر آدمی بول رہا ہے، ہر لڑکی، ہر عورت، کاؤنسلر بس بولے چلے جا رہے ہیں، پھر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خاص طور ہے کہ ہر آدمی اسی بات کو نہیں کہتا تھا، اسی بات کو ہاں کرتا تھا۔ جیسے ایک عورت نے کہا کہ مجھے تو کوئی انگزائٹی نہیں، میں تو بالکل خوش رہتی ہوں۔ پھر خود ہی کیا کہتی ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہوں میں تو مجھے ہر وقت ایک سوچ میرے دل میں آتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے کیسا دیکھتے ہوں گے، میرا میک اپ کیسا لگے گا لوگوں کو، میرے کپڑے کا رنگ لوگوں کو کیسا لگے گا۔ اس وجہ سے میں گھبرائی رہتی ہوں۔ یہی تو انگزائٹی ہے۔ تو ایک طرف کہہ رہی کہ مجھے کوئی انگزائٹی پرابلم نہیں ہے، دوسری طرف خود ہی کہہ رہی کہ میں انگزائٹی پرابلم میں رہتی ہوں۔ تو بس بول رہے ہیں۔ تو میں نے یہ نکالا کہ اور سب ٹریویل باتیں، بالکل ٹریویل باتیں۔ ایک عورت بڑی دھوم سے اس نے بتایا کہ میرے ایک بیٹی ہے، میرے پڑوس میں 3 بچے ہیں، میری بیٹی کہتی ہے کہ مما ایک بیٹا ان سے لے لو، ہم بھی 2 ہو جائیں گے، وہ بھی 2 ہو جائیں گے۔ اب ہاں اس طرح کی ٹریول باتیں کر کے ہاں۔ تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ تھنکنگ کی کمی ہے۔ سوچے بغیر بولنا، بس بولنا، اسی بات کو نہیں کرنا، اسی بات کو ہاں کرنا، اور یہ نہ جاننا کہ واٹ از امپورٹنٹ، واٹ از ان امپورٹنٹ، یہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ مثلا وہ لڑکی اگر کہتی ہے بچی ایک اور بچہ لے لو، ہم بھی 2 یا وہ بھی 2 ہو جائے، یہ تو تماشے کی بات ہے، اس کو وہاں پر چرچے میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آج کے زمانے میں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت ٹریویل چیزوں میں رہتا ہے، گہری سوچ ہوتی نہیں کسی کے اندر، بلکہ جانتے ہی نہیں کہ کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا ہے، بس گاسپ کرنا، ہو ہا کرنا اور شاپنگ کرنا۔ اب ایک عورت کہتی ہے کہ میں مہینے کے آخر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلو شاپنگ کے لیے، میں نے کہا پیسہ کہاں ہے، اب تو مہینے کا آخر آ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں چلیں گے، دیکھ کے چلے آئیں گے۔ اب وہاں گئی تو وہاں پر کوئی ڈریس پسند آ گیا، اسے خرید لیا، سارا پیسہ ختم۔ اب ہاں اس میں بھی ہاں کہ مہینے کے آخر میں ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس باتوں کا؟ بنا سوچے بولنا، تھاٹ ارینجمنٹ کوئی جانتا نہیں، تھاٹ مینجمنٹ کوئی جانتا نہیں، تھنکنگ کیا ہے اس کو کوئی جانتا نہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تو یہ ہے کہ لوگ چپ رہیں، بس چپ رہیں چپ رہیں چپ رہیں. کیوں؟ جب چپ رہیں گے تو سوچیں گے. چپ رہنے کا مطلب ہے سوچنا. آدمی دیکھیے پتھر نہیں ہے کہ پتھر کی طرح چپ نہیں رہ سکتا ہے. وہ آدمی اسٹیچو نہیں ہے. آدمی تو تھنکنگ اینیمل ہے. چپ رہے گا تب بھی سوچے گا. تو کم سے کم سوچنا تو آ جائے لوگوں کو. ایک صاحب کا ہمارے پاس، ایک لیڈی کا ہمارے پاس ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھ سے بہت ناراض رہتا ہے، اور کتنا ہی میں ٹھیک رہتی ہوں، بہت اچھی طرح رہتی ہوں، مگر وہ خوش نہیں رہتا. اب بہت دیر تک اسی بات کو بولتی رہیں، کافی دیر تک. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ سے، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں. میں نے کہا تو میں 10 منٹ میں گھبرا گیا آپ کی باتوں سے. وہ 10 سال کیسے رہ رہا ہے؟ اتنا بولتی ہیں آپ. ایک سینٹینس کے لیے آپ نے 100 سینٹینس بولے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کا پرابلم کچھ بھی نہیں ہے سوائے سے کہ آپ بولنا بند کر دیں، چپ رہیں، بس سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا جو ہسبینڈ ہے اس کو آپ کے بولنے سے پریشانی ہوگی، اور کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ اتنا بولتی ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہوگا. وہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایکسچینج نہیں کر پاتی ہوں گی. ایکسچینج ہے بائیلیٹرل ایکسچینج کا. کچھ آپ کہیں کچھ دوسرا سنیں، ڈسکشن ہو. تو آپ سے، آپ کے ہسبینڈ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہوگا. تو انہوں نے مانا اس بات کو. بس یہ بولتی رہتی ہے، وہ چپ چاپ سنتا رہتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے وہ. تو یہ بھی آدمی کو جاننا چاہیے کہ اس کا جو کمپینین ہے، اس کا جو ساتھی ہے، اس کو صرف آپ کا بولنا نہیں درکار ہے، اس کو ایکسچینج چاہیے. آپ کچھ کہیں وہ کچھ کہے، بائیلیٹرل ایکسچینج چاہیے، تب ایک دوسرے کو فائدہ ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت بولتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں. آزادی کے بعد جو انڈیا میں حالت ہوئی، تو ایک پٹنہ کے ایک شاعر تھے، کوی. تو ایک انہوں نے کوی بنائی تھی کہ کھانے کو بھاشڑ ملتے ہیں، پینے کو اپدیش رے. تو ہر جگہ باتیں ہیں، چاہے آپ پولیٹیکل فیلڈ میں جائیے، مارکیٹ میں جائیے، گھر میں جائیے، سوسائٹی میں دیکھیے، ہر آدمی بول رہا ہے. تو سنتے سنتے لوگ گھبرا گئے. ہر آدمی نوائز پولوشن کا سورس بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمیں اپنی سوچ کو مینیج کرنا ہے، اپنے بولنے کو مینیج کرنا ہے. بولنے سے زیادہ سننے کی عادت ڈالنا ہے. بولنے سے زیادہ ہمیں دوسروں کی بات سننا ہے. پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا، پھر کوئی کمپلین نہیں کرے گا آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی فارمولہ ہے، بولیے کم سنیے زیادہ. بس اپنی کہانی سے زیادہ دوسرے کی بات کو دھیان دیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بیسٹ فارمولہ میرے لیے یہ ہے کہ بولیے کم اور سنیے زیادہ، اور اس کے بعد آپ کا دوسروں کے ساتھ بہت اچھا تعلق بن جائے گا.
نہ آپ کو دوسروں سے شکایت ہوگی اور نہ دوسروں کو آپ سے شکایت ہوگی. اس زمانے کا میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ بولنے لگے ہیں، اس لیے سوچنا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. جب زیادہ بولیں گے تو اب سوچیں کیسے آپ؟ کسی نے صحیح کہا ہے کہ وین آئی ایم اسپیکنگ آئی ایم ناٹ تھنکنگ. ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ باپ تھے، ان کے کچھ بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ زیادہ نہیں جانتے باتوں کو، ہم جانتے ہیں زیادہ، کیونکہ آپ پیدا ہوئے کمپیوٹر ایج سے پہلے، ہم پیدا ہوئے کمپیوٹر ایج میں، تو ہم زیادہ جانتے ہیں، آپ کم جانتے ہیں. آپ زیادہ مت بولیے، ہماری بات سنیے. تو میں نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ رزلٹ کو دیکھیں. سارے بڑے بڑے مائنڈ جو ہیں کمپیوٹر ایج سے پہلے پیدا ہوئی، انڈیا میں بھی، انڈیا کے باہر بھی. ہمارے انڈیا میں دیکھیے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد، سی وی رمن، ٹیگور، کتنے سارے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، سوامی وویکانند، یہ سب کمپیوٹر ایج سے پہلے پیدا ہوئی. اب کون پیدا ہو رہا ہے؟ اب تو کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہو رہا ہے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ کمپیوٹر ایج میں زیادہ سمجھدار لوگ بن رہے ہیں، اور پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، رزلٹ کو لے کر نہیں سوچتے. میرا تجربہ ہے کہ اکثر لوگ کیوں رائے غلط بناتے ہیں، کیونکہ وہ رزلٹ کو دیکھے بغیر سوچتے ہیں. اگر آپ رزلٹ کو لے کر سوچیں تو آپ کی رائے بالکل بدل جائے. کسی بھی معاملے میں جج کرنے کے لیے اس کے رزلٹ کو دیکھنا چاہیے. تو اصل چیز جو اس زمانے میں نہیں ہے وہ پہلے تھی، وہ ہے سنسیئرٹی. پہلے زمانے میں سنسیئرٹی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اب سنسیئرٹی نہیں ہے. اب لوگ ہوا کلچر چلاتے ہیں، گاسپ کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ اس زمانے کا سب سے بڑا فارمولہ ہے، سب سے بڑا فارمولہ ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. تو اصل چیز جو ہے امپورٹنٹ کمپیوٹر ایج کے زمانے میں بھی اور کمپیوٹر ایج سے پہلے بھی، وہ ہے سنسیئرٹی. اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی ہوگی تبھی آپ کوئی بڑا کام کر پائیں گے. سنسیئرٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گاسپ کریں گے اور تفریح کریں گے، انٹرٹینمنٹ کریں گے اور مر جائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کو جج کرنے کے لیے آپ رزلٹ کو دیکھیے. رزلٹ ہی یہ بتائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے، کیونکہ اصل چیز جو چاہیے وہ تو رزلٹ ہے. کسی بھی معاملے میں اصل چیز رزلٹ ہوتی ہے. پازیٹیو رزلٹ اگر ہے تو وہ چیز اچھی ہے، نیگیٹو رزلٹ اگر ہے تو وہ چیز بری ہے. تو یہ ہے میری زندگی کا ایکسپیرئنس کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کسی معاملے میں جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نکل رہا ہے یا نیگیٹو نکل رہا ہے. اس سے فیصلہ کرنا چاہیے. تو ڈسائڈنگ فیکٹر جو ہے وہ ہے رزلٹ ہر معاملے میں، چاہے ہمارے فیملی پرابلم ہو، چاہے نیشنل پرابلم ہو یا انٹرنیشنل پرابلم ہو. رزلٹ ہی کو لے کر ہمیں اپنی رائے
بنانا چاہیے. ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس دنیا میں جب آئے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے، ہم کو بہت سی کوالٹیز دی ہیں، بہت سی صفات دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صفت کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے، پازیٹیو آسپیکٹ ہے. ایک مرتبہ میں باہر گیا تو وہاں پر ایک میرڈ لیڈی تھی. اس نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہا کہ میرا ہسبینڈ بہت اسٹبرن ہے، بہت اسٹبرن ہے. تو ان کے ہسبینڈ کو میں جانتا تھا، وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر تھے. تو میں نے کہا آپ دیکھیے اس کو اسٹبرن کیوں کہتی ہیں آپ؟ یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے اندر بہت ڈٹرمنیشن ہے. ڈٹرمنیشن کو نگیٹو معنی میں لے کر کے آپ اس کو اسٹبرن کہہ رہی ہیں. اگر ان کے اندر ڈٹرمنیشن نہ ہو تو اتنی بڑی کمپنی وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو ایک ہی بات کو آپ چاہے تو نگیٹو لے لیے، اسی بات کو چاہے پازیٹیو لے لیجیے. جیسے کہ انسان کے اندر ایگو ہے. ایگو اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے. دیکھیے ایگو کے بغیر آپ اسرٹ نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کو چیلنج کو میٹ کرنا پڑتا ہے، دنیا میں آپ کو اسرٹ کرنا پڑتا ہے، تب آپ کوئی کام کر پاتے ہیں. لیکن ایگو اگر آروگنس بن جائے، یہ لوگ ایگو اگر گھمنڈ بن جائے، ایگو اگر کبر بن جائے تو اس کا معنی کہ وہ نیگیٹو ہو گیا. وہ ایگو کا پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ طاقت دے کہ آپ چیلنج کے مقابلے میں جم سکیں، جم کر کے چیلنج کا سامنا کر سکیں. یہ ہے ایگو کا پازیٹیو آسپیکٹ. اور ایگو کا نیگیٹو آسپیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ گھمنڈ میں پڑ جائیں، آپ کے اندر ایروگنس آ جائے، آپ اپنے کو بڑا سمجھنے لگیں. تو ہر چیز کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے، ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بالکل ہی خرابی ہو، بالکل ایول ہو. وہ اس کا استعمال اس کو اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے. جیسے میں نے ایگو کی مثال دی. ایگو کا اچھا استعمال آپ کے اندر ڈٹرمنیشن لائے گا، ایگو کا برا استعمال آپ کو آروگنٹ بنا دے گا. تو یہ آدمی کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو کریٹر نے جو چیزیں دی ہیں تو میں اس کو نیگیٹو یوز کر رہا ہوں اس کا یا پازیٹیو یوز کر رہا ہوں اس کا. ہر چیز کے معاملے میں یہ سوچ ضروری ہے. جیسے فریڈم ہے، فریڈم کو اگر آپ غلط استعمال کریں تو انارکی بن جائے گا، اور فریڈم کو اگر صحیح استعمال کریں تو اس سے آپ کے اندر آپ کی صلاحیتیں ڈیولپ کریں گی. آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو انفولڈ کر سکیں گے آپ. تو فریڈم کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے، ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ بہت ہی سنسیئرلی سوچے اپنے بارے میں کہ مجھے کریٹر نے جو کوالٹیز دی ہیں ان کو میں استعمال کر رہا ہوں نیگیٹو طور پر یا پازیٹیو طور پر. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بلکہ اسی پر انسان کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے. سکسیس اور فیلئر کا تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ اپنی کوالٹیز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو طور پر یا
پازیٹیو طور پر. اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا فیوچر, آپ کی سکسیس. دیکھیے, انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ملی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز جو ملی ہے وہ ٹائم, وقت. ٹائم جتنا ملا ہے اتنا ہی رہے گا, ہم نے اس کو گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. رات دن میں 24 گھنٹے ملے ہیں تو 24 گھنٹے ہی رہیں گے وہ. اب ہمیں بہت ہی ضروری کہ ہم ٹائم مینجمنٹ جانیں, ٹائم کو مینج کرنا جانیں. نہیں تو کیا ہوگا, پوری زندگی ہم ٹائم کو ویسٹ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, رات آتی ہے, دن آتا ہے. اگر آپ رات کو بہت دیر میں سوئیں, آپ بہت دیر تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بہت دیر تک گاسپ کر رہے ہیں, بہت دیر تک آپ ہوٹلوں میں زندگی گزار رہے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں بہت دیر میں اور اٹھتے ہیں صبح کو دیر میں, تو کیا ہوا, 24 گھنٹے کے بیچ میں جو بیسٹ ٹائم ہے اسی کو کھو دیا آپ نے, وہ ہے مارننگ ٹائم. یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ سب سے اچھا ٹائم جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہے. مارننگ ٹائم جو ہوتا ہے اس سے اچھا ٹائم 24 گھنٹے میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ ہیبٹ بنا لیں کہ آپ دیر تک ٹی وی دیکھیں گے, دیر تک ہوٹلوں میں پارٹیاں کریں گے, دیر تک گاسپ کریں گے, دیر تک دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوا کریں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ دیر میں سوئیں گے. جب دیر میں سوئیں گے تو آپ دیر میں اٹھیں گے. تو ہر دن آپ نیچر کے سب سے بڑے گفٹ کو کھوتے رہیں گے. خدا آپ کے پاس صبح بھیجتا ہے, بہت ہی پیاری صبح, بہت ہی بیوٹیفل صبح, بہت ہی بڑی بلیسنگ لے کر آتی ہے صبح. اور اس وقت کیا ہے, آپ سو رہے ہیں. تو اس سے بڑی, آپ سوچیے کہ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ کریٹر آپ کے پاس اتنا بڑا گفٹ لے کر آئے اور آپ اس کو ریسیو نہ کریں, یہاں تک کہ ٹائم نکل جائے, یہاں تک کہ صبح ختم ہو جائے اور پھر دوپہر آئے, شام آئے, پھر رات آئے. تو ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ٹائم کو مینج کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں, اور جو ٹائم کو مینج نہیں کرتے وہ روزانہ ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی کھانے کا ٹائم صحیح ہونا چاہیے, پڑھنے کا ٹائم صحیح ہونا چاہیے, سونے کا ٹائم صحیح ہونا چاہیے. ٹائم کو مینج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے. تو جب ہم پراپر ٹائم ہر ایک کو دیں, ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہر کام کو کریں, تو اسی کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو مینج ہز ٹائم. کس طرح وہ رات کو اویل کرے, کس طرح دن کو اویل کرے, کس طرح مارننگ ٹائم کو اویل کرے. یہ سب اپرچونیٹیز ہیں, یہ سب اپرچونیٹیز ہیں. تو ہاؤ ٹو اویل دیز اپرچونیٹیز, یہ ہر آدمی کو سیکھنا ہے, ہر آدمی کو جاننا ہے.
مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے 15 اگست کا. آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا تھا. تو اس وقت ٹی وی نہیں ہوتا تھا، اس وقت ریڈیو ہوتا تھا. تو وائسرائے جو انڈیا کے تھے اس وقت، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تو وائسرائے رات کو، یعنی 15 اگست کی رات کو 12:01 پر ریڈیو پر یہ اناؤنس کرنے والے تھے کہ ٹوڈے انڈیا از فری. اس اناؤنسمنٹ کو سننے کے لیے برلا ہاؤس میں دلی میں بڑے لیڈر اکٹھا تھے. برلا، جے ڈی برلا بھی وہاں تھے. تو جب رات کو 8:30 کا ٹائم ہوا، 8:30، اسی برلا ہاؤس میں ان کا روم تھا سونے کا. جب 8:30 کا ٹائم ہوا تو فوراً اٹھ گئے وہ کہ اب میرے سونے کا وقت ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. چلے گئے سونے کے لیے وہ. تو کسی نے کہا کہ ابھی اتنی بڑی نیوز آنے والی ہے 12:01 پر، تو اس کو آپ سنیں گے نہیں؟ تو برلا نے کیا کہا، وہ تو کل پیپر میں آ جائے گا، میں اسے پڑھ لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے وہ. یہ ہے ٹائم کو مینیج کرنا. اپنے ٹائم پر وہ سونے کو چلے گئے. اور جہاں تک نیوز کی بات تھی تو وہ سوچا کہ چاہے رات کو 12 بجے میں اس نیوز کو سنوں یا صبح کو اخبار میں اس نیوز کو پڑھ لوں، دونوں میں کوئی ڈفرینس تو ہے نہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ برلا نے انڈیا میں بہت بڑا انڈسٹریل امپائر کھڑا کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا جانتے تھے. اپنے ٹائم کو مینیج کرنا جانتے تھے. ٹائم کا ایک منٹ بھی وہ ویسٹ نہیں کرتے تھے. وہ یہ خاص بات تھی ان میں. بہت ہی پنکچوئل تھے، بہت ہی ریگولر تھے، ہر کام اپنے وقت پر کرتے تھے. تو ٹائم مینجمنٹ میں وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہر کام کو کرنا ہے. جو آدمی بھی دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹائم مینجمنٹ کا آرٹ سیکھنا چاہیے، ورنہ وہ ٹائم کھوتا رہے گا اور کوئی بڑا اچیومنٹ اس کو نہیں ہو سکے گا. کوئی بڑا اچیومنٹ اس کو نہیں ہو سکے گا. تو یہ چاہے آپ کسی بھی لائن میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے آپ کوئی چھوٹا ہی کام کر رہے ہوں، بڑا کام یا چھوٹا کام یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ہر جگہ آپ کو ٹائم کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. ٹائم کو مینیج کرنا آپ اگر جانیں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ ٹائم کو مینیج کرنا نہیں جانیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کوئی بڑی کامیابی صرف ان کو ملتی ہے جو ٹائم کو مینیج کرنا جانے. سو یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ. یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ. کیونکہ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو ٹائم چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. جو دن گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے گزر گیا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو وقت تو بھاگ رہا ہے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے. وقت ہمارے پیچھے نہیں بھاگے گا، ہم کو وقت کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اس کو یاد رکھیے اچھی طرح سے کہ ٹائم ہمارے پیچھے نہیں دوڑے گا، ہم کو ٹائم کے پیچھے دوڑنا پڑے گا. تب ہم ٹائم کو اویل کر پائیں گے.
ایک نوجوان اولڈ دہلی میں رہتے تھے. تو ان کو ایک انویٹیشن آیا انٹرویو کا. ایک جاب کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا. تو بامبے سے وہ ان کو آیا کہ آپ فلاں ڈیٹ کو بامبے پہنچیے, آپ کا انٹرویو ہوگا. تو اس ڈیٹ کو وہ دلی سے روانہ ہوئے, ٹرین سے جانا تھا ان کو. تو اولڈ دہلی میں لوگ رکشے سے جاتے ہیں اسٹیشن. رکشے میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے پیچھے لٹک جاتے ہیں. تو جب ان کا رکشہ آگے بڑھا تو ایک لڑکا پیچھے لٹک رہا تھا. تو ایک دوست جو ان کو جا رہے تھے سی آف کرنے کے لیے, تو ان کو غصہ آیا. انہوں نے رکشہ رکوایا اور چاہا کہ دوڑ کر لڑکے کو ماریں. تو جو آدمی جا رہا تھا بامبے انٹرویو کے لیے, اس نے ہاتھ پکڑ کھینچ لیا اپنے دوست کو اور بٹھا لیا. اس نے کیا کہا, وہ بہت سبق ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, یعنی ہمیں اسٹیشن پہنچنا ہے, ٹرین پکڑنا ہے, بامبے پہنچنا ہے, بامبے میں انٹرویو دینا ہے اور وہ جاب لینا ہے ہمیں. تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے اس لگژری کے لیے کہ ہم اس لڑکے کے پیچھے دوڑیں. یہ ہے زندگی کا پرنسپل. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا گول کیا ہے. آپ کا گول اگر یہ ہے کہ ٹرین کو پکڑیں, تو آپ بیچ میں کسی بچے سے لڑ پھر نہیں سکتے. آپ لڑے جھگڑیں گے تو ٹرین چھوٹے گی. ٹرین چھوٹے گی تو آپ وہاں پہنچ کے انٹرویو نہیں دے سکیں گے. تو جب بھی آدمی ایک گول بناتا ہے, اس گول کے آس پاس بہت سارے ڈسٹریکشن ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کو ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. آدمی کو جاننا چاہیے کہ مجھے اپنے گول ہی میں آگے بڑھتے رہنا ہے, گول کی طرف. جو میرا ٹارگیٹ ہے اسی کی طرف بڑھتے رہنا ہے مجھے. دائیں اور بائیں جو چیزیں مجھ کو کھینچ رہی ہیں, اس کی طرف مجھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے. تو جو آدمی اس راز کو جانے کہ ایک گول بنا لو, ایک ٹارگیٹ رکھ لو اپنا, اور پھر اسی پر چلتے رہو, اسی پر چلتے رہو. یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. چاہے آپ کو انٹرویو دینا ہو, چاہے آپ کو بزنس کرنا ہو, چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو آپ کو, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ جانیں کہ کیا چیز ہے جو میرا گول ہے اور کیا چیز ہے جو میرا گول نہیں ہے. جو گول نہیں ہے اس کو اگنور کیجیے, جو گول ہے اس کی طرف دوڑتے رہیے. یہ زندگی کا بہت ہی بیسک فارمولہ ہے, بہت ہی بیسک فارمولہ. اس فارمولے کو اپنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی میدان کا آدمی ہو. یہ فارمولہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, ایک آدمی جو سروس کر رہا ہو اس کے لیے بھی, ایک کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس چیز کو اپنا گول بنائے اس سے وہ پھر ادھر ادھر نہ بہکے, اسی پر چلتا رہے. بہت پہلے جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا تو میرے مائنڈ میں
کئی قسم کے کام، کئی قسم کی سوچ آتی تھی، کیا کروں کیا نہ کروں، یعنی اپنی زندگی کا گول میں طے نہیں کر پاتا تھا. تو زمانے میں ایک صاحب تھے، ایک بہت پڑھے لکھے آدمی، ان کو میں نے ایک لیٹر لکھا کہ ایسا میرا معاملہ ہے تو میں کیا کروں. تو انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا مجھے، اس کا ایک سینٹنس مجھے اب تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ خوب سوچئے، کتنے آپشنس آپ کے سامنے ہیں، ان سارے آپشنس پر سوچئے اور پھر ایک آپشن کو آپ لے لیجئے. جتنے آپشنس آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ایک آپشن کو لے لیجئے. اس کے بعد ان کا سینٹنس یہ تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی اور تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو اس کو لڑ کر اپنے اندر سے نکال دیجیے. یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر اس کے بعد کوئی اور تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو اس کو لڑ کر اپنے اندر سے نکال دیجیے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کئی بار آدمی کو خود اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. لوگ جو ہیں دوسروں سے لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن دوسروں سے لڑنا تو بہت کم، کبھی کبھی اس کا ضرورت پیش آتی ہے. اپنے آپ سے تو ہمیں صبح شام لڑنا ہے، ہر صبح اور ہر شام ہمارے مائنڈ میں قسم قسم کی باتیں آتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ لڑ کر اپنے مائنڈ سے ان باتوں کو نکالنا جو ہمارے دھیان کو ادھر ادھر کرنے والے ہوں. اس کو آپ انٹراسپیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ری اسسمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ریویژن بھی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت ہی کڑے شبدوں میں لکھا تھا کہ اس کو لڑ کر اپنے اندر سے نکال دیجیے. یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کرے تو اس کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی، ورنہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اپنے آپ سے لڑنا سیکھیے. دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں کوئی، انہیں چھوڑ دیجیے. اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے لڑنا سیکھیں. اپنے آپ سے لڑنا سیکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کریکٹ کرتے رہیں. یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر چھوٹے کے لیے، ہر بڑے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا بھی ایکسیپشن نہیں، کسی کا بھی ایکسیپشن نہیں. یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے اور ساری عمر کی ضرورت ہے. یہ معاملہ ساری عمر پیش آتا رہتا ہے، اس کے لیے عمر کے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس فن کو وہ جانے، اس آرٹ کو وہ جانے، اس فارمولے کو وہ جانے کہ اپنے آپ سے لڑنا ہے. دیکھیے، ایک آدمی نے کہا ہے جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا.
جس آدمی کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ہار میں جیت کا فارمولہ ہے یہ. لوگ جو ہے جیت میں جیت ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ ہار میں جیت کا فارمولہ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سچا فارمولہ ہے. جو لوگ جیت میں جیت ڈھونڈتے ہیں ان کو کبھی جیت نہیں ہوتی. زندگی میں لڑتے رہتے ہیں، لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. دیکھیے ہار میں جیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ہارنے کو ایکسیپٹ کر لیں تو کیا ہوا کہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے ٹائم مل گیا آپ کو. جب آپ لڑنا چاہیں، لڑ کر جیتنا چاہیں تو اپرچونیٹیز جو ہے ان اویلڈ پڑی رہتی ہیں. ان اویلڈ. آپ کے آس پاس اپرچونیٹیز ہوں گی لیکن وہ ان اویلڈ پڑی رہیں گی. تو سب سے بڑی چیز تو اپرچونیٹی کو اویل کرنا ہے. اپرچونیٹی کو اویل کرنے ہی سے کوئی کامیابی ملتی ہے. اور جو آپ لڑے بھڑیں گے، دوسروں سے چھیننا چاہیں گے جیت کو، تو آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ لیکن جب آپ ہارنے کو قبول کر لیں، یعنی یونیلیٹرل طور پر آپ ریسیٹ کر لیں، یونیلیٹرل طور پر آپ کمپرومائز کر لیں، یونیلیٹرل طور پر آپ ایڈجسٹ کر لیں، جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی انرجی کو بچا لیا، آپ نے اپنے ٹائم کو بچا لیا، تاکہ آپ آس پاس جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کر سکیں. یہ مطلب ہے اس آدمی کے کہنے کا کہ جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ہار کر کے وہ جیت کے راستے کو اپنا لے گا. جیت کا راستہ کیا ہے؟ اپرچونیٹیز کو اویل کرنا. تو جو لوگ دوسروں سے لڑ کر جیتنا چاہتے ہیں وہ اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر پاتے. اور جو لوگ صلح کا راستہ اختیار کریں، کمپرومائز کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، تو فوراً ان کو ٹائم مل جاتا ہے اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں زندگی میں. زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے مینیج کر سکیں اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو. سب سے بڑی بات یہی ہے. اور جو ہارنے کے لیے تیار ہو جائے وہ ایسا ضرور کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مینیج کرے اپنی اپرچونیٹیز کو. ایک ہی کام اس کے پاس ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہارنا سیکھیے، پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا. ہارنا سیکھے کا مطلب ہے کمپرومائز کرنا سیکھیے، ایڈجسٹ کرنا سیکھیے، نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اپنائیے. کنفرنٹیشنل اپروچ کو چھوڑیے اور نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اپنائیے. یہی ہے ہار کو ماننا. اور جو آدمی ایسا کرے تو اس کو اس کی جیت میں کوئی روک نہیں باقی رہے گی. وہ جیت کو حاصل کر کے رہے گا. ایسی کے لیے کہا اس نے کہ جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. کتنا سمپل فارمولہ ہے، کتنا پریکٹیکل فارمولہ ہے اور کتنا ایزی فارمولہ ہے. اس فارمولے کو اپنائیے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی.
ایک زمانے میں رامپور میں رہتا تھا، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. دیکھنے میں وہ بہت تندرست تھے، لیکن وہ اندھے ہو گئے تھے، دونوں آنکھ سے اندھے ہو گئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیسے؟ ویسے تو آپ بہت ہیلدی ہیں، تو آپ بلائنڈ کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ انڈا سپلائی کیا کرتے تھے. انڈا، انہوں نے بتایا کہ انڈا آتا تھا گاؤں سے، ادھر ادھر سے، تو ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا. وہ آتا تھا، پھر وہ ری پیکنگ کر کے بھیجتے تھے. اس زمانے میں پولٹری فارم نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کو کھا لیتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایک دن میں 70 انڈا 80 انڈا کھا لیتا تھا میں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، بیلنس ڈائٹ کا نام ہے. کسی ایک چیز کو آپ بہت زیادہ کھائیں تو عین ممکن ہے کہ وہ الٹی پڑ جائے. وہ انڈا آپ روزانہ 1-2 انڈا کھائیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن انڈے ہی کو آپ اسی سے پیٹ بھرنے لگیں، روزانہ آپ 70-80 انڈا کھا جائیں تو وہ آدمی اندھا ہو گیا. تو کھانے کے معاملے میں آدمی کو جاننا چاہیے کہ بیلنس ڈائٹ کا نام ڈائٹ ہے. تو کئی چیزیں ہماری باڈی کو چاہیے، کئی چیزیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے، پروٹین ہے، کئی چیزیں. وہ سب چیزیں صحیح پرپورشن میں ملنی چاہیے ہمارے باڈی کو. ایسا نہیں کہ کچھ بھی پیٹ بھر لو، کوئی گھی سے خالی پیٹ بھرتا رہے تب بھی نقصان کرے گا اس کو. تو کھانے کے معاملے میں عام طور پر لوگ 2 ہی بات جانتے ہیں، یا تو ٹیسٹ یا پیٹ بھرنا. اچھا لگے تو کھائیں گے، بھوک لگی ہے تو پیٹ بھر لیں گے. لیکن ٹیسٹ اور پیٹ بھرنا اصل نہیں ہے. اصل چیز ہے بیلنس ڈائٹ، یعنی متوازن خوراک. متوازن خوراک کہ باڈی کو جو چیزیں چاہیے وہ سب پہنچتی رہیں، وہ سب پہنچتی رہیں. ہماری باڈی کو وٹامن بھی چاہیے، ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، ہماری باڈی کو آئرن بھی چاہیے، ہماری باڈی کو کیلشیم بھی چاہیے. اس طرح سے کئی چیزیں چاہیے ہماری باڈی کو. ہماری باڈی کو پانی بھی چاہیے. اگر آپ خوب کھائیں اور پانی نہ پئیں، بہت اچھا کھانا کھائیں، بہت ہی رچ کھانا کھائیں، لیکن آپ پانی نہ لیں تو بھی ایک مصیبت بن جائے گا. تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیسٹی چیز ہو اس کو کھاؤ، یا بھوک لگی ہے تو خوب ایسا کوئی چیز پیٹ بھر لو کھا کر کے. اصل چیز ہے کھانے کے معاملے میں بیلنس ڈائٹ، متوازن خوراک. تمام ضروری چیزیں توازن کے ساتھ ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے. اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. جیسے پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ گیہوں کا میدا بنا کر کے روٹی کرتے تھے، اور چوکر جو ہے وہ دے دیتے تھے مویشیوں کو. حالانکہ چوکر جو ہے بہت ضروری ہے گیہوں کے آٹے کے ساتھ. میں جب نوجوانی کی عمر میں تھا
اور اعظم گڑھ میں رہتا تھا. بہت پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا. اس کے لکھنے والے تھے سجاد حیدر یلدرم. وہ اردو رائٹر تھے وہ. تو اس کا ٹائٹل تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. وہ آرٹیکل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس وقت سے آج تک کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا. پوری زندگی میرا کوئی دوست نہیں. اس نے بتایا تھا کہ دوست کیا ہے؟ آپ کا ٹائم کل کرتے ہیں, آپ کے پیسے کو ویسٹ کرواتے ہیں, ہوا کروا کر کے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو دوستوں سے بچاؤ کے معنی کیا تھے؟ اپنے ٹائم کو دوستوں میں نہ لگا کر کے اپنے کام میں لگے رہو. تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے دوست ہی تمہارے دشمن ہوتے ہیں. کیونکہ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ تفریح کے لیے ہوتے ہیں. تو اسے بتایا تھا کہ تمہارے دوست تمہارے دشمن ہوتے ہیں, تو دوستوں سے بچ کر رہو. میں نے خدا کے فضل سے اس فارمولے کو پکڑ لیا, اور کبھی میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا جو میرا ٹائم کل کرے. میں اپنے ٹائم کی پلاننگ خود کرتا تھا, اپنے ٹائم کو میں خود مینیج کرتا تھا, اپنے ٹارگٹ کو میں خود سیٹ کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. فرینڈشپ کلچر جو اس زمانے میں ہے وہ بہت بڑا روک ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. آج کل بہت چلا ہوا فرینڈشپ کلچر. ہر ایک کا کوئی فرینڈ ہوتا ہے, اس فرینڈ کے ساتھ گھومنا پھرنا, آؤٹنگ کرنا, ہوٹلوں میں جانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے, پیسہ ویسٹ کرنا ہے, انرجی ویسٹ کرنا ہے. سب سے بڑا سورس آف ڈسٹریکشن جو ہے ہمارے دوست ہیں. The greatest source of distraction are our friends. تو جس آدمی کو اپنی زندگی کی ویلیو معلوم ہے اور اپنے آپ کو کچھ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں دنیا میں, کچھ کروں, کچھ کیے بغیر نہ مروں, تو ضروری ہے کہ وہ دوستوں سے اپنے آپ کو بچائے, فرینڈشپ کلچر سے وہ دور رہے. تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جتنا صحیح پہلے تھا اس سے 1000 ٹائم زیادہ آج صحیح ہے وہ. کیونکہ پہلے فرینڈشپ کلچر اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو فرینڈشپ کلچر ہی سب کچھ بن گیا ہے. اب جو ہے فرینڈشپ کلچر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن گیا ہے. تو پہلے جتنا بچنا تھا فرینڈ سے, آج اس سے 1000 ٹائم زیادہ بچنا ہے فرینڈ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو یہ دھیان ہو کہ مجھے زندگی میں کچھ ترقی کرنا ہے, اس کو اس فارمولے کو پکڑنا چاہیے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. یہ فارمولہ ہر ایک کے لیے, عورت کے لیے بھی ہے, مرد کے لیے بھی ہے, چھوٹے کے لیے بھی ہے, بڑے کے لیے بھی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں. تو میں نے اپنے تجربے میں پایا ہے کہ یہ فارمولہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی یوزفل ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. یہ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے, لیکن آج تک مجھے وہ یاد ہے, اور میں نے اس کو پڑھا تو اس کے بعد اس کو میں نے اپنی زندگی میں بھرپور طور پر اپنا لیا. میں ریڈیو سن رہا تھا
یہ ریڈیو کا جو پروگرام تھا وہ ریڈنگ پر تھا، ریڈنگ ہیبٹ. تو میں دیکھا کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، کوئی کہا کہ میری لڑکی بہت پڑھتی ہے، کوئی کہا کہ میرا لڑکا بہت پڑھتا ہے، بہت ریڈنگ کرتا ہے. تو میں سوچا کہ پھر ریڈنگ کرتے ہیں لوگ، یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ آخر میں کیا معلوم ہوا، کیا پڑھتے ہیں؟ ناول پڑھتے ہیں. یہ ریڈنگ کرتے ہیں یہ بچے کا ناول. ناول کو میں ریڈنگ نہیں سمجھتا، ناول کو میں سمجھتا ہوں ٹائم پاس کرنا. بلکہ اس سے میں کہوں گا کہ ناول جو ہے انٹلیکچوئل ڈسٹریکشن ہے. ناول آپ کو کہاں لے آتا ہے؟ فکشن میں، رومانٹک تھنکنگ میں، ہوائی سوچ میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ناول کوئی ہسٹری تو ہوتی نہیں، ناول کوئی ہسٹری نہیں ہوتی ہے. ناول تو سارے کے سارے امیجنیشن پر بیس کرتی ہے. امیجنیشن سب ان ریئل چیزیں ہوتی ہیں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ بیوٹیفل ہوتا ہے اس زمانے میں، جھوٹی کہانی، بناوٹی کہانی زیادہ بیوٹیفل ہوتی ہے. تو ناول میں جھوٹی کہانی ہوتی ہے تو زیادہ بیوٹیفل لگتی ہے لوگوں کو، شوق سے پڑھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ناول پڑھنے سے لینگویج آتی ہے. میں کہتا ہوں غلط. کون سی لینگویج آتی ہے؟ کون سی لینگویج آتی ہے؟ بول چال کی زبان، سستی زبان، علمی لینگویج نہیں آتی ہے. یاد رکھیے جو بڑے بڑے رائٹر ہیں، جو تھنکر ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ ناول نہیں پڑھتے تھے. وہ بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، وہ ناول نہیں پڑھتے تھے. وہ علمی چیزیں پڑھتے تھے. تو میں اس کو ریڈنگ نہیں سمجھتا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ ٹائم پاس کرنا ہے، یہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے. اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ پوری سوسائٹی جو ہے وہ رومانٹک ہو گئی ہے ہمارے زمانے میں. پوری سوسائٹی رومانٹک تھنکنگ بن گئی ہے پوری سوسائٹی کی، کیونکہ لوگ ناول پڑھتے ہیں. لوگوں کے اندر ریئلسٹک اپروچ نہیں، لوگوں کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ نہیں، لوگوں کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں. کیونکہ ناول میں تو ایسا ہوتا نہیں. ناول میں تو بناوٹی کہانیاں ہوتی ہیں بس. تو بناوٹی کہانی ہمیشہ زیادہ بیوٹیفل رہے گی. کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ زیادہ بیوٹیفل ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو بیئر فیکٹس پر بیس کرتا ہے، اور جھوٹ میں جو چاہے بنا لیجیے آپ قصہ کہانی. تو پوری سوسائٹی جو ہے رومانٹک ہو گئی ہے. پوری سوسائٹی جو ہے وہ خیالات میں جینے لگی ہے. پوری سوسائٹی جو ہے حقیقت پسندی سے دور ہو گئی ہے، یعنی ریئلسٹک اپروچ سے دور ہو گئی ہے. تو بہرحال میں اس قسم کی ریڈنگ کو ریڈنگ نہیں سمجھتا. ریڈنگ نام ہے سیریس اسٹڈی کا. اسٹڈی وہ ہے جو سیریس اسٹڈی ہو، یعنی آپ ان کتابوں کو پڑھیں جو فیکٹس پر بیس کرتی ہیں، جو حقیقتوں پر بیس کرتی ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہوں، کسی آدمی کی واقعی جو لائف ہے وہ ہو، سائنٹیفک باتیں ہوں، نیچر کی باتیں ہوں، یعنی وہ باتیں جو فیکٹ پر بیس کرتی ہیں. اس پر جو کتابیں لکھی جائیں اسی کو پڑھنے کو میں پڑھنا سمجھتا ہوں.